میرے پیارے صحابہ، دل کے تارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، ہے میری جان، ہے میری آن، ہے میری شان، میری پہچان، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، ذلت کا سزاوار، ذلت کا سزاوار ہے غدار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، آقا کے صحابہ ہے پیارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم، صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم، صدیق تو ہے بے شک، ہاں صدیق تو ہے بے شک سردار صحابہ، صحابہ کے غلام زندہ ہے، صحابہ کے غلام زندہ ہے، باطل کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا، باطل کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا، مشہور ہے جہان میں، مشہور ہے جہان میں تلوار صحابہ، دلوں کو جس نے دی ایمان کی چمک، بے مثل و لاجواب، ہاں بے مثل و لاجواب تھی گفتار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، سیرت ہے ان کی سیرت سرکار دو عالم، سیرت ہے ان کی سیرت سرکار دو عالم، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کردار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، کرتے ہیں ناز اس پہ خدا کے ملائکہ، کرتے ہیں ناز اس پہ خدا کے ملائکہ، حاصل ہے جس بشر کو، حاصل ہے جس بشر کو بھی دیدار صحابہ، ان کے لیے تو الفت ابلیس بہت ہے، ان کے لیے تو الفت ابلیس بہت ہے، ہم تو بنے ہوئے گئے، ہم تو بنے ہوئے گئے طلبگار صحابہ، ہے میری جان، ہے میری آن، ہے میری شان، میری پہچان، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، اصحاب النجوم کا مجدہ انہیں ملا، اصحاب النجوم کا مجدہ انہیں ملا، کیسے بتاؤں آپ کو، کیسے بتاؤں آپ کو معیار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ، عزت کا ہے حقدار وفادار
ستارے صحابہ. اللہ کو ہے پیار صحابہ کے عمل سے, اللہ کو ہے پیار صحابہ کے عمل سے. دیکھو تو ذرا منکرو, دیکھو تو ذرا منکرو وقار صحابہ. عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ, عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ. میرے معاویہ پہ نہ شب و ستم کرو, میرے معاویہ پہ نہ شب و ستم کرو. بے شک معاویہ ہے, شک معاویہ ہے وفادار صحابہ. عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ, عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ. عاصم پڑھے گا جھوم کے نغمے سلام کے, عاصم پڑھے گا جھوم کے نغمے سلام کے. جب کہ لگے گا حشر میں, ہاں جب کہ لگے گا حشر میں دربار صحابہ. آ گئے میدان میں وفادار صحابہ, آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ, لوگ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بہت پیارا دن ہے, بڑا اہم دن ہے. آج کے دن ارسم جماعت نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں, بڑے جلسے کیے ہیں اور ان کے پروگرام چل رہے ہیں. ہمیں ابھی دعوت آئی ہے, ہم جائیں گے مسجد کالونی. وہاں بھی حضور علیہ السلام کے غلام جمع ہوں گے اور وہاں کراچی امیر کے جو قریب لبیک یا رسول وسلم کے امیر ہے کراچی ہیں, وہ تشریف لائیں گے اور علماء کرام بھی آئیں گے. ہم وہاں جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے, ان کا پورا پروگرام دکھائیں گے آپ کو. تو وہاں جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا منظر ہوگا جس میں ہزاروں سرکار کے دیوانے بیٹھے اور نعرے لگ رہے ہیں, اور لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہم وہاں جائیں گے اور آپ کو مکمل پروگرام دکھائیں گے اور آپ کو سرکار کے عاشقوں کی زیارت بھی کرائیں گے. اور بہت اچھا دن ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے محبوب علیہ السلام سے بہت پیار کرتا ہوں, اور سرکار فرماتا ہے میں اپنے صحابہ کرام سے اور اپنے ولی سے بہت پیار کرتا ہوں. جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کی ہے, اس سلسلے میں پروگرام ہو رہا ہے. وہاں ہم جائیں گے اور جا کے آپ کو پورا پروگرام دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آپ سے بات ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کو پورا پروگرام اور چلتے ہیں, ہم آپ کو پروگرام میں لے کے جاتے ہیں. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کیسے آپ خیریت ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کرم, طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم, اللہ کام نام کریں آپ کو. بھی حاضر آپ یا رسول اللہ لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کیسے آپ خیریت ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کرم, طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم, اللہ کام نام کریں آپ کو. بھی حاضر آپ یا رسول اللہ لبیک, لبیک, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک,
अल्लाह रसूल अल्लाह ताला आप कामयाब करें और जान तन मन धन आपको कुर्बान और इंशाल्लाह पूरा मिसा बनेगा आपकी तबीयत खुश होगी इंशाल्लाह मुफ्ती कासिम आफरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और अपने आप से एक मरतबा फिर मुल्तमिस हुए आप खड़े हो गए हमारे दिलों के अंदर हमारे अमीर मोहतरम शेर कराची अमीर मोहतरम अल्लामा नसीर हुसैन साहब इस या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और जो अहबाब दाएं बाएं बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि सामने पंडाल में जगह मौजूद है, आप यहाँ पर तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती कि शेर कराची मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा खादिम हुसैन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आला क़यादत इस वक्त मौजूद है। तो मैं अहले आने मजीद कॉलोनी से मुल्तमिस हूँ, अहले आने मजीद कॉलोनी से मैं मुल्तमिस हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीज महफिल ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का सिलसिला अज़मत सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपके इस चौक पर इस रोड पर मुनक्किद की गई है। आइए और इस अजीमुल शान महफिल के अनवारों तजल्लियात से अपना हिस्सा वसूलिए और तशरीफ ले आइए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जाहिदीन के खिताबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज इदरीस साहब से कि वो थोड़ा सा आपसे कलाम फरमाएं और आपके कुलूब व अज़हान को वो गरमाएं। अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हजरत अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब को और मेंबर उलमा बोर्ड कराची कमेटी जनाब मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को जनाब मुफ्ती मुबारक अब्बासी साहब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से आज की शानदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम अहलियाने मजीद कॉलोनी को कि आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज हमें आप सबको ये मौका मिला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कायद अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के वो टीम हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वो टीम तरबियत याफ्ता वो टीम आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और अमीरुल मुजाहिदीन का वो पैगाम कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर भी है आज अहलियाने मजीद कॉलोनी को वो आप तक पहुंचाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आज जो ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत जल्द इंशाअल्लाह
ثابت کریں گے کہ مجید کالونی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان تک قلعہ اور انشاءاللہ میں اپنے قائدین کو تحریک لبیک پاکستان کی دوستوں کے وائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق صدق الله العظيم درود و سلام علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی بے حد حمد و ثنا حضور پرنور سید العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر بے حد حمد و سلام حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد میں سب سے پہلے تمام عاشقان مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے عقیدہ ختم نبوت کے پہلےداروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور بالخصوص ضلع ملیم کے امیر جناب علامہ محمد السمیم نیازی صاحب اور یہاں کے ہمارے پی ایس کے آرگنائزر پوری ٹیم کی تمام کارکنان اہل محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جہاں طرف فتنے ہیں اور شیطانیت کا لادینیت کا بازار گرم ہے اور لوگ مال و دولت کی خاطر دنیا کی خاطر اپنا دین و ایمان بیچ دیتے ہیں آپ نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا کر اپنا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے کہ ہم حضور کی غلامی میں بک چکے ہیں اب ہماری زندگی کا مقصد وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے ناموس رسالت کا پہرا دینا ہے ناموس صحابہ اور اہل بیت میں بات کرنی ہے اور شب و روز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت لانے کی جد و جہد کرنی ہے چاہے کچھ بھی کہے اور کتنی باتیں کیوں نہ کرے کتنی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کرے اس لیے کہ اہل حق کے راستے میں رکاوٹیں یہ آج کی بات نہیں ہے جب باطل کے مقابلے میں امام علی مقام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد و جہد جو آپ کھڑے ہوئے تو ایسے عظیم ہستی کے مقابلے میں بھی باطل کھڑا ہوا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی لیکن امام نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ حق کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ اسلام کی یہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے تو اس لیے حضور کے علماء اس دور میں اہل باطل چاہے وہ کسی بھی انداز میں سامنے آئے سیکولر لبرل اناسس جو اس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ہے یہ پاکستان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیضان سے آپ کی نالین کے سب سے مارز وجود میں آیا اور جس کو جو عزت ملی وہ اس وطن عزیز کی سب سے ملی لیکن لوگ یہاں پر قابض ہو کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے لگ گئے اور اس دور کے اندر جب قائد ملت اسلامیہ مرد حق مرد کلندر اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن
شیخ الحدیث علامہ خادم حسین غزنوی میدان میں آئے تو نہ صرف اہل پاکستان بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو آپ نے بیدار کر دیا. آپ نے ان کے سینوں میں عشق رسول کی شمع فروزہ کر دی. آپ نے انہیں زندگی کا مقصد بتا دیا اور آپ نے بتا دیا کہ حضور کی عزت سے پہلا کیسے دیتے ہیں، ختم نبوت کا دفاع کیسے ہوتا ہے، اور صحابہ کی عزت سے جب کوئی بات آئے تو جواب کیسے دیا جاتا ہے. یہ قائد ملت اسلامیہ نے بتا دیا. دوسری طرف لوگ نوکریوں کا لالچ دیتے ہیں، کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی پیسے کی لالچ دیتا ہے، کوئی دھمکاتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود حضور کے غلام کھڑے ہیں اور وہ ان ظالموں کو، پاکستان کو لوٹنے والوں کو اور اس صوبہ سندھ میں اور شہر کراچی میں جناب والا مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ سنو اور یاد رکھو، تمہارے پاس پیسہ ہوگا، عہدے ہوں گے، منصب ہوگا، دولت ہوگی اور تمہارے پیچھے دنیا دار لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن یاد رکھو ہم جو کام کر رہے ہیں ناموس رسالت کے تحفظ کا، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کا، اور وہ دین جو حضور لے کر آئے تھے جسے آپ نے مدینہ طیبہ میں نافذ کیا، جسے خلفائے راشدین نے آگے چلایا، ہم اس دین پر پہرا دے رہے ہیں، ہم اس دین کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے ہماری پشت پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست قدرت ہے، حضور کے صحابہ کا دست شفقت ہے، اولیاء کی تائید و نصرت حاصل ہے. اس لیے حضور کے غلاموں آپ کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، آپ نے کبھی کرپشن نہیں کی، آپ نے لوٹ مار نہیں کی. وہ لوگ کیسے سر اٹھا کے آپ کے سامنے بات کر سکتے ہیں جو سر سے پاؤں تک کرپشن میں، لوٹ مار میں اور تباہی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ان کو تو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے سامنے بات کریں. اس لیے آپ سینہ تان کر اور سر اٹھا کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے ظالموں سے بات کریں کہ تم اور تمہارے بڑے وہ کس منہ سے حضور کے غلاموں کے سامنے آتے ہیں، کس منہ سے بات کرتے ہیں. کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں تم نے اہل شہر کا ساتھ دیا ہو، تم نے دین کی بات کی ہو، تم نے اہل اسلام کا ساتھ دیا ہو، تم نے ہمیشہ یہ کیا. اس لیے حضور کے غلاموں آپ نے قائد ملت اسلامیہ نے جو تربیت فرمائی ہے، وہ جو سوچ ہمیں دی ہے کہ دن ہو کہ رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہم نے دین کی ساتھ ساتھ لینا ہے، ہم نے حضور سے پیار کرنا ہے، ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے. الحمدللہ یہ قائد ملت اسلامیہ حضور شیخ الحدیث علامہ خادم حسین غزنوی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ نوجوان بچے بزرگ بغیر کسی لالچ کے اپنے جیبوں سے پیسے خرچ کر کے الحمدللہ تحریک کا کام کرتے ہیں. اور دوسری طرف لوگوں کو ہزاروں لاکھوں دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو جب کوئی زیادہ دیتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، کہیں ادھر چلے جاتے ہیں، کہیں ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں جو حضور کے غلام کر رہے ہیں، جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، انہیں بارگاہ رسالت سے اجر ملتا ہے. کرو مدح اہل دول رضا، پڑھو کرو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا الہ نہیں. حضور کے غلاموں الحمدللہ میں ایک پیغام دے کے اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. قائد ملت اسلامیہ حضور شیخ الحدیث علامہ خادم حسین غزنوی نے پورے پاکستان میں حضور کے دین کی ایسے مجاہدوں کی ٹیم تیار کی ہے کہ الحمدللہ ہر ایک اپنے مقام پر بے مثال ہے اور حضور کے دین کا مجاہد ہے. اسلام کا شعر ہے کہ اہل باطل اس کو ہلا نہیں سکتے. سندھ اسمبلی میں ہمارے مفتی قاسم صاحب نے جب سے پاکستان بنا ہے اس کی تاریخ بدل کے رکھا. سندھ اسمبلی میں لبیک کے نعرے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے گونج رہے ہیں. الحمدللہ یہ دین کی برکت ہے. حضور کے جن غلاموں نے انہیں کامیاب کرایا، قیامت تک ان کی قبر میں بھی اس کا ذکر جاتا رہے گا. اور حضور کے غلاموں الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ نے جو ہماری تربیت فرمائی، کریک ڈاؤن ہو یا اور حالات ہوں، الحمدللہ شہر اہل سنت امیر کراچی علامہ رضی حسینی صاحب تمام دباؤ کے باوجود، مشکلات کے باوجود، اپنوں بیگانوں کی مخالفتوں کے باوجود اور ہر طرح کی سازشوں کے باوجود
ڈٹے رہے اور کھڑے رہے، دین سے، اسلام سے، ناموس رسالت سے، عقیدہ ختم نبوت سے وفا کی، اور قائد ملت اسلامیہ کا جو مشن تھا، آپ کا جو پیغام تھا، وہ قوم کو دیا. اور الحمدللہ یہ قائد ملت اسلامیہ کی تربیت، یہ ان کی نگاہ کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ طب صدر پر جو ناموس رسالت اور عظمت صحابہ علیہ بیت ریلی ہوئی، قائد ملت اسلامیہ تربیت یافتہ لاکھوں لوگ وہاں موجود تھے، آپ سے محبت رکھنے والے. یہ قوم کو یہ بیداری آپ نے عطا فرمائی ہے کہ ناموس رسالت پر بات کیسے کرنی ہے، صحابہ کا دفاع کیسے کرنا ہے. قوم الحمدللہ میدان میں نکلتی ہے اور لوگ گھنٹہ بات کرتے ہیں لیکن پیغام نہیں دے پاتے. الحمدللہ شیر اہل سنت امیر کراچی نے 2 منٹ کے اندر پورے دین کا پیغام مسلمانوں کو دے دیا. ہمیں کوئی ٹائم دے یا نہ دے، قائد ملت اسلامیہ نے جو دین کی شمع روشن کر دی ہے، ہم 2 منٹ کے اندر بھی گھنٹے کی بات پہنچا سکتے ہیں کہ اب اہل سنت و جماعت کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. قائد ملت اسلامیہ نے ایسی سوچ دے دی ہے کہ اب تو ہم نے زبان، علاقے، خطے اور کسی اور چکر میں تقسیم نہیں ہونا. تم کراچی سے خیبر تک بلکہ کشمیر تک کوئی بھی زبان بولتے ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتے ہو، تم سب رسول اللہ کے غلام ہو اور آپس میں بھائی ہو. یہ پیغام دے دیا اور بتا دیا کہ حضور کے غلام کس طرح ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہیں، چاہے وہ فراز کے شیطان ہو، وہ حالین کے خنزیر ہو یا وہ کوئی اور ہو. قائد ملت اسلامیہ نے جب آواز بلند کی تو الحمدللہ فیض آباد کا دھرنا بھی یادگار ہے. وہ فراز کے اور ہالینڈ کے خنزیروں کو پیغام دیا اور خاک رکوائے وہ جناب والا مسجدوں کے تقدس کی بحالی کی بات ہو یا زندگی تماشا کے نام پر بننے والی بیہودہ فلم کے شائع ہونے کی بات ہو، قائد ملت اسلامیہ کا جلال بڑا پیغام جب گیا تو یہ ساری چیزیں ہوتی. الحمدللہ یہ پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے اور مزید انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب اور شیر رسول امیر کراچی آپ تک یہ پیغام پہنچائیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے نوجوان ہم اور آپ تحریک کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ شب و روز محنت کر کے، قربانی دے کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. تو حضور کے غلاموں میری طرف سے بس پیغام یہی ہے کہ آپ نے نہ گھبرانا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ چکنا ہے، نہ دبنا ہے، نہ رکنا ہے، بلکہ دین کا یہ سفر جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ اپنی محنت جاری رہے گی تو جس طرح یہ بارشوں میں، حالانکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ تحریک حمایت پاکستان کراچی ڈویژن کے کارکنوں نے، مجاہدوں نے جتنا ہو سکا گھر جا کر لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کا ساتھ دیا. لیکن جن کے پاس ہمارے ٹیکس کے کروڑوں اربوں روپے ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے، لیکن جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ آپ کو دھوکہ دینے آ جاتے ہیں. اس لیے حضور کے غلاموں یہ سارے وہی لوگ ہیں کہ جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا ایک نہیں بولا، غازی صاحب کی شہادت ہوئی ایک نہیں بولا، وہ 80 ملعون گستاخ جب رہا کی گئی یہ سارے سرکار بنے تھے ایک نہیں بولا. اب آپ نے علاقے، زبان، خطے کو نہیں دیکھنا، کوئی اپنے زبان کے نام میں بلائے گا، کوئی علاقے کے نام میں بلائے گا، کوئی گلی اور روڈ کے نام میں بلائے گا. آپ نے یہ کہنا ہمیں گلی بھی نہیں چاہیے، ہمیں پانی بھی نہیں چاہیے، ہمیں روڈ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی. یہ بتاؤ تم کئی دھائیوں سے سبزیوں میں بیٹھے ہو، تم نے آج تک حضور کی ناموس کی بات نہیں کی، تم نے ختم نبوت کی بات نہیں کی. غازی صاحب شہید ہو گئے، تمہارے جناب والا کانوں پر چھو تک نہیں دیں گی، گستاخ رسول رہا ہو گئے، تم ایک لفظ نہیں بول پائے. مسجد وزیر خان میں ڈانس ہوا، تم نے ایک لفظ نہیں سمجھے میں بولا. اب ہم نے تمہاری کسی بات میں نہیں آنا، اس لیے کہ قائد ملت اسلامیہ نے اب ہمیں بیدار کر دیا ہے، اب قوم کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کر دیا ہے. انشاءاللہ حضور کے غلاموں آپ کا یہ جذبہ اسی طرح برقرار رہا، میرے آقا و مولا کا دین تخت پہ آئے گا، اور جب دین تخت پہ آئے گا تو ہر مسلم عزت پائے گا. تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا ہے؟
دستور ریاست کیا ہوگا؟ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن مفتی مبارک عباسی صاحب آپ کے درمیان آپ سے بات چیت فرما رہے تھے، اور میں امیر کراچی حضرت علامہ رضی حسینی صاحب، مفتی قاسم فخری صاحب اور تمام علماء کی موجودگی میں آپ تمام کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جب جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جب مشکل حالات آئے، جب جو ہے بارشیں ہوئی، اس وقت یہ اعزاز بھی پی ایس 90 کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے جب بارش کا ریلا آیا تھا تو پی ایس 90 کی پوری ٹیم، اس وقت پی ایس 90 کے بھی جناب غلام حسن پیر صاحب کی قیادت میں، اور ہمارے ضلع کی جو پوری قیادت ہے سید عمیر شاہ صاحب، جناب قمر زمان صاحب اور دوسرے تمام احباب ان کی قیادت میں، پی ایس 90 کے بھی قیادت میں پوری رات اس وقت بشمول میرے ہمارے ڈرائیور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں صدیق بھائی اور غنی بھائی، یہ تمام پوری رات ہم نے پانی میں گزاری اور لوگوں کو ریسکیو کیا، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ضرورت پڑی پڑے کراچی میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے اپنے امیر کراچی حضرت علامہ رضی حسینی صاحب کی کال پر لبیک کہا اور لوگوں کو ریسکیو بھی کیا اور ان تک خوراک بھی پہنچائی۔ میں اس کے بعد دعوت خطاب دینے لگا ہوں پارلیمانی لیڈر حضرت علامہ مفتی قاسم فخری صاحب کو، اور میں ان کے آنے سے پہلے آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے علماء کو جب عوام نے ووٹ دیا اور منتخب کیا تو پھر اس مجاہد ختم نبوت کی اسمبلی کے اندر وہ للکاریں بناتی ہیں کہ ہاں علماء نے اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کیا اور اللہ کے ان ولیوں کو، ان علماء کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں لے کر آئے، تو پھر ناموس رسالت کی بات کرنے والے لبیک کا نعرہ بھی اسمبلیوں میں گونجا۔ میں مجید کالونی کے عوام کو اور ضلع ملیر کی پی ایس 90 کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہاں دوبارہ بلدیاتی الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، مت بھولنا وہ جو چگی پہن کے، وہ جو بھیس بدل کے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 5 سال نہ وہ آپ کا حال حوال پوچھتے ہیں، نہ وہ ٹیم پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو وہی پوچھتے ہیں۔ ان کو اس دفعہ پہچان لو اور یاد رکھو، اس دفعہ جب ووٹ دینے کا وقت آئے تو کریم کے نشان کو بھی یاد رکھنا، لبیک کو بھی یاد رکھنا، اور آنے والے ہمارے اس مہمان کو ان کو بھی اور ان کی گفتگو بھی یاد رکھنا۔ الحمدللہ جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہوں یا اسٹیج پر کھڑے ہوں کہ شیر للکار رہا ہے، لبیک کے نعروں سے ان کا استقبال کریں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، لبيك 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مزید کالونی اور بلدیہ اور فاصلہ ہے کہ اتنے دور سے آئے اور آپ کی آواز میں سے
دم نظر نہیں آ رہی. لبیک والوں کی آواز وہ ہے جس سے در و دیوار اور قرب و جوار میں باتیں درز جاتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ساؤنڈ والا ہے. انشاءاللہ ان کی آواز بہت ہے ہمارے لیے. ان کی آواز چاہیے اور ان کی ہمت چاہیے اور ان کا جذبہ چاہیے اور ان کا ہی جذبوں سے انشاءاللہ ہم کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا کریں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک ہی سزا آخر تک گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ صحابہ کی ایک سزا گستاخ اہل بیت کی ایک ہی سزا. ماشاءاللہ اتنی بہترین محفل سجانے پر امیر ضلع حضرت علامہ مولانا عبدالصمد صاحب مبارک کے مستشفی ہیں. محفل میں موجود برادران مکرم محتشم امیر کراچی ڈویژن حضرت علامہ مولانا رضی حسینی صاحب، محترم مکرم برادران محتشم علماء بورڈ چیئرمین تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ مولانا مبارک عباسی صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام معززین پنڈال میں موجود محبین عوام اہل سنت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے امیر کراچی کے لیے انشاءاللہ ماحول کچھ بن رہا ہے. آپ نے جو سلام کا جواب دیا اس سے کچھ لگا کہ مزید کالونی والے ماشاءاللہ لبیک والے ہیں. ماشاءاللہ لبیک والے ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک والا ہوتا کون ہے؟ لبیک والا کون ہوتا ہے؟ لبیک والا وہ ہوتا ہے جو سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کرتا ہے، جو اپنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان کر دے. یہ وہی جذبہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا، یہ وہی پیارے محبوب علیہ السلام کے دیوانے تھے جو رسول اللہ پر دین پر سب کچھ قربان کر دیتے تھے. وہی جذبہ، وہی انسان، وہی پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت الحمدللہ ہمیں قائد ملت اسلامیہ نے دوبارہ عطا فرما دی ہے. پہلے یہی مسلمان دین کے متعلق جو بھی ہوتا ایک کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکالنے سے پہلے تھوڑا سا افسوس کہتا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بس پھر بھول جاتا کہ ہوا کیا ہونا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد عطا فرما دیا. قائد بھی ایسا سبحان اللہ انمول بے مثال قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رضوی جیسا قائد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا. اور کئی سالوں کے بعد
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مقدر میں خادم حسین رضوی جیسا عالم دین لکھ دیا، اور پاکستان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے خادم حسین رضوی جیسا مجاہد لکھ دیا کہ وہ آئے اور انہوں نے قوم کو بتایا کھانا پینا صحیح ہے، ہاں پہننا صحیح ہے، قوم قبیلہ ٹھیک ہے، گلی کوچوں میں رہ کر اپنا آپ کو پہچان کروانا ٹھیک ہے، مدارس میں تدریس کرنا ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھانا ٹھیک ہے، خطابت کرنا ٹھیک ہے، پیری مریدی کرنا بھی ٹھیک ہے، دین کے کام جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، مگر کفار کی آنکھوں سے آنکھیں کون ملائے گا؟ گستاخ کو للکارے گا کون؟ ہاں جو خاکے بنا رہے ہیں ان کو للکارے گا کون؟ جو صحابہ کرام کی گستاخی کر رہے ہیں ان کو جواب کون دے گا؟ پیارے خادم حسین نے یہ بتا دیا میرا نام خادم حسین ہے، کردار بھی خادم حسین ہوگا، اور جو اس خادم حسین کے دس رکھ کر آپ کے دامن کو تھام کر آپ کا کام بنے گا، وہ بھی خادم حسین ہے۔ وہ گلی کوچوں سے نکل کر نعرہ یہی لگائیں گے، لبیک یا رسول اللہ، ہمارے قائد کو الحمدللہ ہمارے قائد کو نہ جھکنا آتا ہے نہ بکنا آتا ہے، بس ایک ہی کام آتا ہے، رسول اللہ کی غلامی میں کافروں سے آنکھیں ڈال کر بات کرنا آتا ہے اور بات منوانا آتا ہے۔ لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ مجمع لگانا آسان ہے، مجمع بنانا آسان ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان ہے، مگر مقصد دینا، مقصد پر قائم رکھنا اور مقصد کو حاصل کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ یہ رب نے میرے قائد کے مقدر میں لکھ دیا ہے، فیض آباد کا میدان لگاتے ہیں تو بغیر فائدے کے اٹھتے نہیں ہیں، صرف نعرہ نہیں لگاتے ہیں، مقصد حاصل کر کے استعفا بھی ہاتھ میں لے کے آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد کو عطا فرمایا ہے، ایسا مخلص قائد عطا فرمایا ہے، کبھی آپ اپنی بات کرتے نہیں ہیں، نہ کسی کی بات کرنے دیتے ہیں، آپ صرف بات یہی کرتے ہیں کہ نہ مجمع ہم نے لگایا ہے تو ہماری بات نہیں ہوگی، ہمارا نعرہ نہیں ہوگا، بھلے مجمع ہم نے لگایا ہو، بھلے پیسہ ہم نے خرچ کیا ہو، بھلے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر بات ہماری نہیں کرنا، نعرہ ہمارا نہیں لگانا۔ بس دنیا کے اندر ہم نے تو پہلا قائد دیکھا ہے، پہلا رہنما دیکھا ہے، پہلا لیڈر دیکھا ہے، جو اپنی بات پہ خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے تو رسول اللہ کی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا قائد مخلص ہے اور آپ کا اخلاص ہے کہ اس اسٹیج سے لے کر اس نیچے تک، ہر اسٹیج سے لے کر لبیک تحریک لبیک پاکستان کے ہر اسٹیج سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک الحمدللہ مخلص ہے، اور ایسا مخلص ہے، ایسا مخلص ہے، ایسا مخلص ہے کہ ان کو کال 24 گھنٹے کا مل جائے، ان کو کال 10 گھنٹے کا مل جائے، ان کو کال 1 گھنٹے کا مل جائے، دیوانے ایسے سلاتے ہیں اور ایسے پروانے کی طرح دین کی حفاظت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ابا روتا ہے نا 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 نا، اماں روکے بولا نا 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 نا، چاچا روکے بولا نا 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 نا، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ قبیلے کی بات ہے بولا نا، قبیلے کی بات نہیں ہے، محلے کی بات ہے بولا نہیں، محلے کی بات نہیں ہے، بولا برادری کی بات ہے بولا نہیں، برادری کی بات بھی نہیں ہے۔
گھر کی بات بھی نہیں ہے، فیملی کی بات بھی نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے. پھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہمارے قائد نے بلایا ہے، ہمارے قائد نے بلایا ہے. کس بات کے لیے بلایا ہے؟ رسول اللہ کے لیے بلایا ہے. کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنا تن من تن سب قربان کرنے کے لیے. یہ محبت، یہ ایثار، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ ایثار، یہ جذبہ، یہ جذبہ جو ہمیں ہمارے قائد نے دیا ہے، یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ایسا سوچ دے دیا. ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ قائد عطا فرما دیا کہ جنہوں نے ہمیں وہ سوچ عطا کر دیا کہ لوگوں صرف گھروں میں نہیں رہنا ہے، لوگوں صرف مدرسے میں نہیں رہنا ہے، لوگوں صرف ممبر تک نہیں رہنا ہے، لوگوں صرف نمازوں تک نہیں رہنا ہے، لوگوں صرف روزے تک نہیں رہنا ہے. اور روزے والے رسول اللہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہمیں روزہ دیا، جو نمازیں تھی، اس رسول اللہ کی عزت کی بات آ جائے تو پھر آنکھیں بند نہیں کر لینا، کان بند نہیں کر لینا. ہاں پھر تشخصی اختیار نہیں کرنا، بلکہ رسول اللہ کی عزت کی بات آ جائے تو وقت ٹرمپ ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ہو، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات یہی کرنی ہے کہ کافروں ہماری رسول، ہمارے رسول اللہ کی عزت پر بات مت کرنا. تم یہ نہ سمجھنا ہم صرف پاکستان میں ہیں، الحمدللہ ہم ہر جگہ موجود ہیں اور جواب دینا جانتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تحریک لبیک پاکستان دین کے اساسہ، دین کے بنیادوں پر پہرا دینے کے لیے بنی ہے. تو آپ سب ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ باقی بات ہے بیچ والے کچھ جو ہے نا ہاتھ نہیں کھڑے ہیں، میرے کہنے پہ کھڑا کیا ہے جی. ہاتھ بلند ہے آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دیں گے کیسے؟ ابھی آج بیانات سن کے ماشاءاللہ سبحان اللہ مفتی صاحب نے ایسا بیان کیا اور رضی صاحب نے ایسا بیان کیا، مبارک صاحب نے ایسا بیان کیا، بس یہی کہہ کے جا کے گھر میں سو جائیں گے بس ختم. جی کام کرنا ہے نا، تو پھر ہم جو اتنے دور سے آئے ہیں اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے. آپ نے گلی کوچوں میں جا کے گھر گھر دستک دینا ہے اور بات یہ کرنی ہے کہ دین کو تخت پہ لانا ہے، نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہے. بلدیات میں چیئرمین آپ کا ہونا چاہیے. یہ جلسے کا پھر فائدہ ہے، اس جلسے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ چیئرمین آپ کے مجید کالونے کا وہ ہوگا تحریک لبیک پاکستان کا. پکی بات ہے. تو ایسے ہاتھ کھڑے کرنے سے تو نہیں ہوگا، آپ کو کام کرنے سے ہوگا. یہ جو ہاتھ آپ نے بلند کیے ہیں نا رسول اللہ کے لیے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، تو پھر یہ حاضری یوں لگائیں کہ ایک چیئرمین یہاں کا اپنا ہوا ہے. باقی تو پھر ہمارے جتنے ذمہ داران ہیں وہ کریں گے، مگر جلسہ آپ کا یہاں ہوا ہے، آپ کے لیے قائدین آئے ہیں تو قائدین کا پیغام یہی ہے اور اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں کہ انشاءاللہ بلدیات میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس وسائل کچھ نہیں ہے مگر طاقت بڑی ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ اپنی طاقت کا اظہار کریں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. آواز آ رہے تاکہ ہمارے امیر کراچی ابھی آئیں تو پھر ماشاءاللہ آپ اسی انداز میں چارج بھی ہوئے ہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تحریک لبیک پاکستان برائے سندھ اسمبلی حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم فخری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے قلوب
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گرما رہے تھے. اب میں امیر محترم کو دعوت خطاب دینے سے قبل تھوڑا سا کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. قبلہ الحمدللہ ہمارے اس علاقے مجید کالونی کے اندر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس گھر کے اوپر میلاد شریف کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، جس پر گنبد خضرا شریف کی شبیہ ہوتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود پاک لکھا ہوتا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا اس علاقے کے رہنے والوں نے یہ بھی قربانی دی کہ جس گھر پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا اس گھر پر جو ہے وہاں پر چھاپا پڑ جاتا تھا. یہ میں 2018 کی بات کر رہا ہوں قبلہ. ہم اس بات کو بالکل بھی نہیں بھولے ہیں اور ہم یہ بات بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جان تو دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس عظیم مقصد کے اندر گرفتاری یا دیگر چھوٹی موٹی پریشانیاں کیا مانے رکھتی ہیں جب لبیک کا نعرہ لگانے والے اپنی جان رسول اللہ کی عزت پر قربان رکھ کر کرنے کے لیے میدان میں حاضر ہیں. اور قبلہ الحمدللہ پھر بھی یہاں کے لوگ ثابت قدم رہے اتنی مشقتوں کے بعد کہ جس گھر پر جھنڈا لگا ہوتا تھا وہاں پر چھاپا پڑتا تھا، لیکن مجید کالونی کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے نہ مجھ سے رسالت اور ختم نبوت کے اوپر نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی مصروفیات دیکھی، نہ اپنا تن من دھن دیکھا، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا الحمدللہ مجید کالونی کے غیور مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ گرفتاریاں کرنا تو کیا الحمدللہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی حضور کی عزت کے لیے پیش کر دیں گے. تو یہ مجید کالونی کے لوگوں کا احساس ہے مسئلہ اور ان کی قربانیاں ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی. یہ آپ کو بظاہر چھوٹی چھوٹی عمر کے لگیں گے، لیکن قبلہ آپ ان کی عمروں کو نہ دیکھیں، آپ ان کے کام کے قد کاٹ کو دیکھیں کہ جب میرے قائد محترم نے آسیہ ملونہ کے معاملے پر پورے پاکستان میں کال دے دی کہ ملونہ کو رہا کیا جا رہا ہے اور عاشقان مصطفیٰ باہر نکلیں گے، تو الحمدللہ یہی مجید کالونی تھی کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی علاقے کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سنگین گستاخی کرنے والی شازمہ جا رہی ہے اور ہم چین اور سکون سے بیٹھے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ مجید کالونی نے اور یہاں کے رہنے والے عاشقان مصطفیٰ نے ثابت کر دیا کہ چاہے کسی بھی قسم کی قربانی ہو اس سے بالکل بھی دریغ نہیں کیا جائے گا. تو میرے محترم قائد امیر محترم الحمدللہ یہ ہمارے ساتھیوں کی محنتیں ہیں اور اسی پنڈال کے اندر وہ ہمارے کارکنان بھی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے گھنٹے کے نوٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ 4-4 فٹ 5-5 فٹ پانی کے اندر سے جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کر انہیں خشکی کی طرف لے کر آئے. میرے قائد محترم نے جس بیان میں لاہور میں اشارہ دیا کہ بزرگوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لائے، تحریک لبیک والے الحمدللہ وہ لوگ بھی اسی پنڈال میں بیٹھے ہوئے، وہ اسی پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے قائدین بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اور میرے قائد ملت اسلامیہ نے یہ نہ کوئی سمجھے کہ اگر کوئی کارکن نیچے بیٹھا ہے تو وہ نیچے بیٹھا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے قائد ملت اسلامیہ وہ قائد ہے کہ جو صرف سر کی آنکھ سے نہیں دیکھتے بلکہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھتے. الحمدللہ میرے قائد نے اس بات کو بیان کیا کہ الحمدللہ کراچی کے اندر کیا کیا قربانیاں دی کارکنان نے
مختصر سے وقت کی کال کے اوپر الحمدللہ ہمارے کارکنان نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ اندھیرے دیکھے، الحمدللہ ان کا مشن صرف ایک ہی تھا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شہر اہل سنت امیر محترم امیر کراچی حضرت علامہ و مولانا رضی حسین لکشمنجی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ اللہ کی فضل سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ سے قائد ملت اسلام امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ کی جبل استقامت کہ مسجد کرونے والوں نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کے عنوان سے یہ مقدس بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تیری لمبے بالوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور اس کے معروف کی نگاہ ہے، اور قائد ملت اسلامیہ نے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا اپنا مولا کی گنبد خضرا سے جو امت دور ہو رہی تھی، میرے قائد نے اس امت کو اس گنبد خضرا کے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا کہ اب تک الیکشن جو ہوتے تھے وہ علاقوں کے اندر گانے باجی بجا کر کیمپین کی جاتی تھی، لیکن 2018 میں پاکستان کی تاریخ میں وہ دن بھی آیا کہ پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ جتنے بھی کھڑے ہوئے اور جنہوں نے کیمپین چلائی تو ہماری کیمپین میں جو نعرے لگے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے، اور یہی نعرہ لگاتے میرے برادر میرے بھائی جناب محترم مکرم مفتی قاسم فقری صاحب سندھ اسمبلی تک پہنچ گئے، اور سندھ اسمبلی میں جانے کے بعد اسمبلی کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد مفتی قاسم فقری صاحب اس چیز کو ہرگز نہ بھولے کہ میں کس نعرے کے تحت آیا تھا، میں کیا مشن لے کر آیا تھا، میرا ویژن کیا تھا۔ سبزیوں میں جانے کے بعد جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا مکان، لیکن جب سبزی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سی روٹی کون سا کپڑا کون سا مکان، لیکن جو حضور علیہ السلام کا مقدس بابرکت نعرہ ہم نے گلی کوچوں میں لگایا، اور جب ہم اسمبلی میں پہنچے تو ہم اسمبلی کا حال دیکھ کر اسپیکر اسمبلی کو دیکھ کر ہم متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وہاں پر بھی پہلے دن ہم نے کھڑے ہو کر بتایا کہ ہم لبیک والے ہیں، ہم لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سوچ کی فکر قائد ملت اسلامیہ نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
علامہ عبدالسمیع صاحب جو ضلع ملیر کے ہمارے امیر ہیں، بڑی محنت بڑی کوشش کر رہے ہیں اور اکثر یہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جس ضلع میں کام کر رہے ہیں یا انتہائی دشواریاں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ دشواری کے بعد آسانی آتی ہے، اور میرے قائد نے فرمایا کہ مالک کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے، مالک قرض نہیں رکھتا ہے کہ آج آپ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ جس طریقے سے اس سے پہلے اور مفتی قاسم فضلی صاحب، ان سے پہلے مفتی مبارک عباسی صاحب بیان فرما رہے تھے، میرے بھائی مفتی مبارک عباسی صاحب نے بھی تحریک کے لیے انتہائی قربانیاں دی، لیکن مالک نے ان کا قرض نہیں رکھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عزت و مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب تحریک لبیک پاکستان پر بریک ڈاؤن ہوا تو ان کو مسجد کی انتظامیہ نے بھی فارغ کر دیا کہ آپ لبیک والے ہیں، آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شرف دیا کہ ایک مسجد کی خطابت سے ان کو فارغ کیا گیا تھا، لیکن مالک کر نہیں رکھتا، اس کے بعد انہیں 2 مسجدوں کی خطابت نصیب کی گئی۔ تو حضرات محترم، کیونکہ ہم بات مصطفیٰ کی کریں، ہم بات آمنہ کی لا الہ الا اللہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، یہ بڑی معروف آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، بچے کی زبان پر یہ آیت کریمہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو یاد رکھیے گا جب ذکر بلند ہوتا ہے تو ذات خود بخود بلند ہوتی ہے، جب ذکر بلند ہوگا تو ذات بلند ہوگی۔ تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، رب کعبہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ آمنہ کے لائق ہے، آمنہ کے لائق ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، تمام مسالک اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کائنات میں رب کی ذات کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آمنہ کے لائق ہے۔ اور میرے امام نے فرمایا عرش حق ہے، مشہد رفعت رسول اللہ، بولے سبحان اللہ۔ بھائی ہم سب لوگ نہیں ہیں، ہم لبیک والے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں عرش حق ہے، مشہد رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج عزت رسول کی بات کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ دیکھیں گے میرے آقا میرے مولا کی شان سے جلوہ افروز ہے، میرے آقا میرے مولا کی شان سے جلوہ افروز ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضور کی عزت سب سے بلند ہے، حضور کی عزت نماز سے بھی زیادہ بلند ہے، حضور کی عزت روزے سے بھی زیادہ بلند ہے، حضور کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ بلند ہے، حضور کی عزت عرش سے زیادہ بلند ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی۔ آپ شاید میرے امام کی اشعار کو سمجھے نہیں، امام فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا نہ بنا ہوتا، آپ نہ ہوتے نہ کعبہ ہوتا نہ منا ہوتا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، ہمارا خلیل ہوتا نہ کعبہ ہوتا نہ منا ہوتا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی، سب تیرے گھر کی کہ یا رسول اللہ سب تیرے گھر کی ہے۔ جب سب کچھ حضور ہی کا ہے تو بات مطلب پھر ہم کسی اور سے جلدی متاثر کیوں ہو جاتے ہیں، ہم دنیاوی لالچ میں کیوں آ جاتے ہیں۔ یہ تحریک لبیک پاکستان لبیک یا رسول اللہ کے امیر قائد ملت اسلامیہ نے جو امت کو نعرہ دیا ہے نا، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نعرہ نہیں۔ وہ زندہ باد، وہ زندہ باد، وہ زندہ باد، میرے قائد نے کہا کوئی زندہ باد، سب نے مر جانا اور قبر میں جانا۔ حالات مطلب صدر پاکستان سے لے کے نیچے سدا تھا، وزیر اعظم سے لے کے نیچے سدا تھا، جس محکمے کے بندے کو اٹھا لیا جائے، مرنے کے بعد اسے کفن دیا جائے، مرنے کے بعد چاند تکبیر پڑھائی جائے، مرنے کے بعد اسے قبر میں اتارا جائے گا، اور قبر میں اتارنے کے بعد سوال یہی ہوگا کہ بتا کیا کہا کرتا تھا میرے محبوب کے بارے میں۔ اب ہم یہ کہیں گے میں تو گلی کوچوں میں دوسری پارٹیوں کے زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا، میں تو اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا، میں تو اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا۔ کیوں لگاتا تھا؟ مجھے نوکری مل جائے، مجھے روٹی مل جائے، مجھے کپڑا مل جائے، مجھے مکان مل جائے۔ آج
سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کون سا مکان ملا ہے، بتا تجھے کون سا کپڑا ملا ہے، بتا تجھے کون سی روٹی ملی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد لباس بھی اتار لیا گیا. مرنے کے بعد میں انسان کی اوقات بتا رہا ہوں. جو انسان اکڑ کے جو چل رہا ہے، انسان سمجھ رہا ہے کہ بس سمری میں پہنچنے کے بعد جتنی عیاشی کرنی ہے میں نے بس دنیا میں کرنی ہے. لیکن یاد رکھنا قبر کے اندر پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا اور یہی پوچھا جائے گا بتا کیا کام کرتا تھا میرے محبوب کے بارے میں. اب جسم سے لباس بھی اتار لیا اور حال یہ ہو گیا، اب تو حال یہ ہو گیا آنکھیں کھولے آنکھیں. اب حال یہ ہو گیا کہ اگر رات میں 12 بجے انتقال ہو گیا تو اولاد پریشان ہو جاتی ہے، باپ کو اٹھاتی ہے، کہاں رکھنا ہے؟ کہا سخت خانے میں رکھنا ہے، سخت خانے میں رکھنا ہے. باپ کو لے کر سخت خانے میں رکھ کروا دیا. جنازے سے 10 منٹ پہلے لے کر آتے ہیں، چہرہ دکھایا اٹھایا لے چلے. یہ انسان کی اوقات ہے. اور اس کے تیسرے دن باپ کا نام بھی وہی ہے، مرحوم کا سوئم ہوگا، مرحوم کا سوئم ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ پھر قبر میں کام کون آیا؟ قبر میں کام کون آیا؟ جبھی میرے قائد نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اپنے نبی سے اتنی وفا کر کے جانا، اتنی وفا کر کے جانا کہ جب پوچھنے والے پوچھے کہ کیا کہا کرتے تھے تو تم بے ساختہ کہنا میں تو یہی کہا کرتا تھا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام اللہ ہم نے دنیا سے مسلمان ہے. آپ آنکھیں کھولیں، میرے قائد نے آپ کو یہی پیغام دیا، حضور سے وفا کرنی، نہ روٹی ملے گی، نہ کپڑا ملے گا، نہ مکان ملے گا. اور اس فہمی میں نہیں رہنا. علماء کرام تشریف فرمان. اب حقیقت لوگوں کے سامنے ہمیں بیان کرنی ہے. چھوڑو جی، چھٹ کرو جی، ریلی میں کون جائے گا؟ ہم سے رسالت کا ریلی میں کون جائے گا؟ فرانس کا جناب ابھی میرے مجاہدین نے ریلی نکالی، کون جائے گا؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے. بخاری شریف کے اندر میرے آقا میرے مولا کے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک صحابی ہیں، اور صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے. صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور صحابی کے لیے یہ ہے کہ رب ان سے راضی ہوتا ہے. سمجھئے یہ صحابہ کی کوالٹی ہے. کعب بن مالک حضور کے بہت پیارے صحابی، غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، پیچھے رہ گئے. میرے آقا میرے مولا غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے، نہیں پہنچ سکے. کچھ معاملات ہو گئے، کچھ دشواریاں آ گئی، کچھ عذر آ گئے، آپ نہیں پہنچ سکے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا میرے مولا نے 900 کلومیٹر کا سفر طے کیا. کتنے کلومیٹر؟ اور ہم یہاں سے نمائش تک نہیں جا سکتے. علامہ سمیع صاحب جی کہتے جی گرمی بہت ہے. علامہ سمیع صاحب آپ نے گاڑی کا انتظام کیا؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. آپ گاڑی کا انتظام کریں تو میں چلوں گا. کان کھولو، خوش فہمی میں نہیں رہنا. حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے اور حضور نے 900 کلومیٹر کا سفر طے کیا مدینے سے تبوک. اور اس وقت جو ہے تپتا ہوا صحرا تھا، کھجور پک رہی تھی، صحابہ کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ تھی، صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہ تھی، صحابہ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. اور میرے آقا میرے مولا نے فرمایا تبوک کے لیے چلنا ہے. ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری آ رہی ہے، کہ یا رسول اللہ ابھی تو فصل پک رہی ہے، کہ یا رسول اللہ ابھی تو صحرا تپ رہا ہے. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. میرے آقا نے فرمایا چلنا ہے. تو صحابہ نے فرمایا لبیک کا جو نعرہ ہے نا یہ 24 گھنٹے کا نعرہ ہے. امیر المجاہدین نے جمعرات والا دن کال دی تو کچھ خشکے جو ہوتے ہیں نا خشکے، انہوں نے ابھی تک لبیک کو سمجھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر پہلے میٹنگ ہونی چاہیے تھی، پھر اجلاس ہونا چاہیے تھا، تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا، تو یوں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا اجلاس میٹنگیں ہی کرتے رہے، جلسے ہی کرتے رہے. میں نے کہا میرے قائد نے اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروا دیا کہ اپنا جلسے ہوں گے، نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا. اگر حضور کی عزت اور ناموس کے لیے گھنٹوں میں بلایا جائے تو گھنٹوں میں لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے پہنچا جائے. ہم تو
میڈیا کوریج دے دے تو دے دے، لیکن نبے والوں کا پاکستان کی میڈیا تو کوریج دیتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت چہرے ہیں، ان کے بدصورت کیمروں میں آتے نہیں ہیں، ہمارے چہرے اتنے چمک والے ہیں، ان کے بدصورت کیمروں میں آتے نہیں ہیں، اور ہمیں ان کے کیمرے چاہیے بھی نہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ پاکستان کی میڈیا میں نہیں دکھاتی، ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہے، ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن فرانس کے خلاف جب ہم نے ریڈنگ نکالی تو اس وقت پاکستان کی میڈیا تو نہیں آئی، لیکن یورپ کی میڈیا آئی ہوئی تھی، یورپ والے پریشان ہو گئے، یورپ والے پریشان ہو گئے، اور جب فرانس کا جھنڈا جلایا گیا تو بڑی تکلیف ہوئی، ہم تو یہاں جھنڈا جلا رہے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لاہور میں وہ شیر رسول، وہ قائد ملت اسلامیہ، وہ امیر المجاہدین، وہ مرد کلندر، وہ فاطمہ کی سنداس کے اندر للکار رہا تھا، میرے قائد خدا فراز کے بدماش گھنڈے، تو نے کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے، یہ قانون ہے اور آزادی راہ ہے، ہمارے گندا قانون تو اپنے پاس رکھ، ہمارے آقا ہمارے مولا نے صاف واضح روشن قانون دے دیا ہے، من سب نبیان من سب نبیان، بھائی لبیک کا جلسہ اس میں تو بولا من سب نبیان، من سب نبیان، کیونکہ مفتی قاسم قادری صاحب کے بعد بھی برطانیہ کا ویزا نہیں ہے، مفتی مبارک عباسی صاحب کے بعد برطانیہ کا ویزا نہیں ہے، نہ میرے پاس برطانیہ کا ویزا ہے کہ جب من سب نبیان پڑھا جائے تو بولی مٹی ٹانگ لکھا کے لگ جائے، میں نے کہا یا تو ویزے بچاؤ یا حضور کی عزت کی بات کرو، یا تو ویزے بچاؤ یا حضور کی عزت کی بات کرو، آپ یہ نہ بولیں، میں نے کہا یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، من سب نبیان، ایسا نہیں، میرے قائد نے انداز بھی بتایا، میرے قائد نے انداز بتایا کہ ہاتھ کا اشارہ بھی کرنا ہے، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، جو نبی کی شان میں بے ادبی کرے وہاں اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے کاٹ کر پھینک دو، حضرت محترم فرانس کے والے سے میرے قائد نے جب احتجاج کیا اور ریلی نکالی، اس وقت تمام یورپ کا میڈیا پریشان ہو گیا، اور اتنا پریشان ہوا کہ تاریخ لکھے گی یورپ، تاریخ یورپ میں لکھے گی کہ ایک مرد کلندر نے سی حدیث پڑھی تھی اور اس کے دوسرے دن گھر کا محاصرہ کیا گیا، تاریخ یہ بھی لکھے گی، اور کسی نے بھی اس پر مذمتی بیان نہیں کیا، تاریخ یہ بھی لکھے گی، اور یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے، یہ نئی داستان نہیں ہے، کربلا میں امام حسین کے خلاف فتوے دینے والے اس وقت بھی خشک مولوی تھے، اور اس وقت قاضی حسین کے خلاف بولنے والے بھی خشک ملا ہے، تاریخ لکھے گی، تاریخ بھولے گی نہیں، لیکن میرا قائد اپنے موقع پہ ڈٹا، میرا قائد کھڑا ہے، میں اپنے قائد کے لیے یہی جملے کہتا ہوں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں جو محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کرتا ہے، اسیری کاٹ رہا ہے، جیل کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، لوگ سمجھتے تھے یہ رحم کی اپیل مانگے گا، یہ رحم مانگے گا، یہ لکھ کر دے دے گا، نا میں اپنے قائد کے بارے میں ارشاد کرتا ہوں کہ چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے ہیں مجھے بڑے بڑے کرامات، کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اور اس کو دل کی تختیوں میں نوٹ کر لیں، اور جو بھی آپ ادھر ادھر کریں نا اس کی حدیث سنا دیں، حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے، حضور 900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے غزوہ تبوک کے لیے گئے، آقا کریم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت کعب بن مالک سے میرے آقا میرے مولا نے 50 دن تک بات نہیں فرمائی تھی، کتنے دن تک؟ میرے آقا نے بات نہیں فرمائی، اب کعب بن مالک نماز حضور کی ابتدا میں پڑھ جائے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن حضور نگاہ نہیں فرماتے، کیوں؟ تبوک میں پیچھے رہتے، تبوک میں
پیچھے رہ گئے. حالانکہ بدری صحابی ہے بدری, اور بدری صحابہ کو یہ پیکیج ہے وہ سب جنتی ہیں. بدری صحابی ہونے کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئے, لیکن اس کے بعد میرے آقا نے 50 دن تک بات نہیں فرمائی, اور جب حضور نے بات کرنا چھوڑ دی تو پھر کسی صحابی نے کعب بن مالک سے سلام بھی نہیں کیا. کعب بن مالک سے سلام نہیں کیا. یاد رکھیے گا حضرت کعب بن مالک 50 دن روتے رہے, اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کے احکام کو نازل فرمایا. تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, کعب بن مالک زمین پر اور حضور کی حیات طیبہ میں یہ معاملہ آیا, انہوں نے رو کر حضور کو منا لیا. لیکن قبر میں اگر حضور نے منہ پھیر لیا نا, اگر حضور نے چہرہ کا تو پھیر لیا نا, لوگ سمجھتے جی حضور تو رحمت للعالمین ہے. میں نے کہا بے شک حضور رحمت للعالمین ہے, لیکن اگر حضور کے دین کا کام نہیں کیا نا, حضور کی شان میں بے ادبی ہوتی رہی اور خاموشی سے سنتے رہے نا, حضور کی ختم نبوت پہ ڈال کے ڈلتے رہے اور خاموشی سے سنتے رہے نا, پھر تیار رہنا اللہ کے وقار پھر کوئی بچے گا نہیں. کیونکہ امام مالک نے فرمایا پھر امت مر جا, امت کو جینے کا حق نہیں کہ اگر امت اپنے نبی کا بدلہ نہ لے سکے, امت اپنے نبی کا بدلہ نہ لے سکے. اسی وجہ سے میرے قائد کی گفتگو میں شدت ہے, میرے قائد کی گفتگو میں اس مسئلے میں شدت و جلال ہے. میرا قائد فرماتا ہے کہ ہم جینا چاہتے ہیں, ہم جینا چاہتے ہیں, اور جو جینا چاہتا ہے وہ 12,000 شہر کھانے کے بعد بھی تاجدار خیر نبوت کا نعرہ لگاتا ہے. اب ہم یہاں پر آئے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کر دی قرآن و حدیث کی روشنی میں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ, محبوب آپ کے چہرے انور کی قسم, وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, آپ کی زلفوں کی قسم. جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا اسے کوئی اور اچھا لگا نہیں, جس نے حضور کا نام سنا اسے کوئی اور اچھا نعرہ لگا نہیں. تو اب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اور لبیک کا نعرہ آپ کو دے دیا ہے. بلدیاتی الیکشن کے اندر آپ نے لبیک کا نعرہ لگاتے لگاتے گھروں پر جانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم وہی لبیک والے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں اور پانی بھر جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ہماری تنظیم میں ایسا کوئی جاہل نہیں ہے, ہماری تنظیم میں ایسا کوئی جاہل نہیں ہے کہ جن تنظیموں میں جاہل لیڈر ہوتے ہیں تو اس کی قوم کتنی جاہل ہوتی ہے. ہماری تنظیم کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب بارش کراچی میں ہوئی تو قائد ایسا ہوگا وہ جو رات کو 4 بجے تک, اس کے جواب علامہ سمیع صاحب ہے, علامہ سمیع صاحب گواہ ہیں, یہ مرد قلندر کا جو چہرہ چمک رہا ہے کہ کراچی ڈوب رہا تھا, اس وقت تمام کراچی کے انچارج حکمران سو رہے تھے, لیکن یہ مرد قلندر لاہور اور سرزمین سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد کراچی کی خیریت دے رہا تھا. آخری فون میں نے علامہ سمیع صاحب کو رات 4 بجے کیا ہے, اس کے بعد قائد ملت اسلامی کو بتایا ہے کہ اب تھوڑی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. جو رات کو 4 بجے تک آپ کے لیے جاگتا ہو, جو راتوں کو آپ کے لیے روتا ہو, وہ لیڈر کتنا عظیم لیڈر ہوگا, اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا, وہ کتنا شان والا ہوگا. یہ لیڈر اور قیادت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. جس پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے وہی کا لیڈر اور قائد بنتا. کوئی جبران لیڈر نہیں بنتا. جبران لیڈر بننے کے لیے یزید بھی آیا تھا اور پوری فوج لے کر آیا تھا. کان کھول کر سنے سارے لوگ, میری تقریر کان کھول کر سنے. جبران کوئی لیڈر نہیں بنتا, جبر سے کوئی لیڈر نہیں بنتا, جبر سے کوئی لیڈر نہیں بنتا, جبر سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا. یزید بھی آیا تھا جبر کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, لیکن یاد رکھنا جبر کے ساتھ جو آتا ہے اس کی نسلیں مٹ جاتی ہے, لیکن جو حق کے ساتھ آتا ہے وہ قیامت تک نعرہ لگتا ہے. شاہ حسین, بادشاہ حسین, دیاس حسین, دیپناس حسین, سردار ندا دست یزید, حقار بنا الہ حسین.
جن کو باتیں بولنی تھی بول دی. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جبر کے ساتھ کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا, اور جبر کے ساتھ کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر پیائیاں بھی بک جاتی ہیں. وزیر اعظم جو جبر کے ساتھ بنتا ہے اسٹیل مل بھی بک جاتی ہے. جبر کے ساتھ جو وزیر اعظم بنتا ہے تو ریلوے کا خسارے چلی جاتی ہے. جبر کے ساتھ جو وزیر اعظم بنتا ہے تو قوم بھوک سے مر رہی ہوتی ہے. جبر کے ساتھ جو وزیر اعظم بنتا ہے سڑکوں کے اوپر ماشاءاللہ عورتوں کے ساتھ سنا کیا جاتا ہے. یہ جبر ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اب آنکھیں کھولنی ہے. اگر پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کی شانیت کو بچانا ہے, اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو حق والے لوگوں کا ساتھ دو, حق والے لوگوں کو ساتھ دو, اور حق والے لوگوں کو لے کر آؤ. اور اس وقت حق والے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. میرا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جو علاج کے بہانے سے لندن بھاگ جائے. میرا لیڈر وہ نہیں ہے جو لندن کے اندر بیٹھ کے کراچی چلائے. میرا لیڈر وہ نہیں ہے. میرے لیڈر کو کہیں اور سے تقریر لکھ کر نہیں آتی ہے, میرے لیڈر کو بھی تقریر لکھ کر آتی ہے. ہم بھی مانتے ہیں میرے لیڈر کو بھی لکھی ہوئی تقریر آتی ہے. میرا لیڈر بھی لکھی ہوئی تقریر پہ بات کرتا ہے, لیکن جو دیگر لیڈر ہے کوئی لندن کی لکھی ہوئی تقریر بات کرتا ہے, کوئی امریکہ کی لکھی ہوئی تقریر بات کرتا ہے, کوئی قادیان کی لکھی ہوئی تقریر بات کرتا ہے. میرا لیڈر وہ ہے جو گنبد خضرا سے لکھی ہوئی تقریر پہ بات کرتا ہے. کام کرنا ہے, کام کرنا ہے, کام کرنا ہے. پاکستان کی بقا, کہ پاکستان کا مطلب کیا, ہم کٹ جائیں, ہم مر جائیں گے, لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ نہ کبھی لگائیں گے, نہ کسی سے لگوائیں گے, اور نہ کسی کو لگانے دیں گے, نہ کسی کو لگانے دیں گے, کیونکہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں حاصل ہیں. انشاءاللہ قیامت تک پاکستان کا پرچم بلند رہے گا, پاکستان شاد و آباد رہے گا. پاکستان کو جو بچانے کے لیے آئے وہ خود مل گئے, لیکن پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے, اور جو چیز حضور کے نام پر بن جاتی ہے وہ مٹی نہیں ہے, وہ انشاءاللہ قیامت تک شاد و آباد ہے. کہ کچھ لوگ پریشان کر رہے ہیں, پریشان نہ کریں بھائی. ابھی میں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے کیونکہ یاد رکھیے گا تحریک لبیک والے لاوارث نہیں ہے. ہمارا وارث نبی ہے, ہمارا وارث علی ہے, ہمارا وارث صدیق ہے, ہمارا وارث عمر ہے, ہمارا وارث عثمان ہے. یہاں پر جو کرو گے تو تم بھگتو گے, تمہاری نسلیں بھگتیں گی, کیونکہ ہمارا بہت سادہ سا اصول ہے. ہم نہ کسی سے لڑائی چاہتے ہیں, نہ جھگڑا چاہتے ہیں, نہ فساد چاہتے ہیں, نہ انتشار چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان ترقی کی منزل پر گامزن ہو جائے, پاکستان کا ایک مقام بن جائے, پاکستان کا ایک وقار بن جائے. پاکستان کے پاس جو گرین پاسپورٹ ہے, جس ملک کے پاس جائے وہ اس کو سلوٹ مارے, اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا, وہ دن آئے گا جب پاکستان تمام دنیا کی لیڈری کرے گا, پاکستان تمام دنیا کی قیادت کرے گا. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ لبیک کا ساتھ دیں گے, لبیک کا ساتھ دیں گے, اور کارکنان اپنا حوصلہ بلند رکھیں. یہ چھوٹے موٹے معاملات آتے رہتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں. اگر آپ سے کوئی الجھے تو آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. آنے والے علماء کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سیکیورٹی کے لیے آنے والے ہمارے رینجرز کے اور پولیس کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک صاحب کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. اب میں صلاۃ السلام کے 2 اشعار کے لیے ملتمس ہوں محمد علی راؤ صاحب سے کہ آپ صلاۃ السلام کے 2 اشعار ہدیہ پیش کریں. محمد علی راؤ صاحب ماشاءاللہ 63 نیوز سے بڑھیا کوریج میں دے رہے تھے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج یہ تشریف لائے. علامہ کاشف شامی صاحب جو ہمارے علماء کے PS90 کے ذمہ دار ہیں, وہ بھی تشریف لائے. آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکر گزار.
ہو دیا دربان لائی جا جویں من دائی یار منائی جا تینوں کوئی کم دی میں گلے دساں سونے تے درود پہنچائی جا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا رسول اللہ رب آکھیا میرے محبوبہ رب آکھیا میرے محبوبہ دس تینوں کی ہو گیا بنا ملائیں جداں تیرا جی جاوے اسائیں ہو گیا تینوں سجا ملائیں عرض کی تھی مینوں ہو گیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے پاوے تو بولے پاوے میں بولا پاوے میں بولا پاوے تو بولے ساڑی دوہاں دیکھو اے زبان ہوئے سونے تیرا کلمہ پڑھے دے روڑے تیرے درتے کا دی تھوڑے چمے عرض نے تیرے جوڑے چمے عرض نے تیرے جوڑے تیرے رب بنا کدی موڑے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا کریم ہمارا شکانہ عاجزانہ السلام آپ کی بارگاہ میں قبول فرما یا الہی حکم بدر سو بیان اس کی بارگاہ میں قبول فرما سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اس علاقے پر اپنا فضل و کرم عطا فرما جن لوگوں نے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کے محفل کو سجایا یا الہی اس کو اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما اس کا ثواب شان کے مطابق عطا فرما یا الہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما پاکستانی افواج کی حفاظت فرما جو ہمارے بھائی بندیوں میں کھڑے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے یہ کھڑے ہیں میرے مولا پیارے محبوب کا صدقہ ان کی جان کی مال کی ایمان کی حفاظت فرما حضور علیہ السلام کا واسطہ صدقہ میرے مولا دین اسلام
کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے لیے، مولا کریم نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا کریم انوری بی بی صاحب کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، عرفان صاحب کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے علامہ سمیع صاحب کی جان کی مال کی ایمان کی حفاظت فرما، مفتی قاسم فقی صاحب، مفتی مبارک آباد صاحب، یا الہی قائد ملت اسلامیہ والمجاہدین شیخ الحدیث مفسر علامہ حافظ خالد حسین نظمی دامت برکات ہماری کی جان کی مال کی ایمان کی حفاظت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبتے ہو لا